السلام علیکم. بنیادی طور پہ ہم نے پچھلے 43 سیشن میں سافٹ ویئر پروجیکٹ مینجمنٹ سے ریلیٹڈ جو کی ٹاپکس ہیں وہ کور کر لیے ہیں. آج ہم ریویو کریں گے سم آف دا کی ٹاپکس آر امپارٹنٹ تھنگس which as a project manager you must consider when you go into a practical world of managing a software project. ہم سٹارٹ کرتے ہیں سافٹ ویئر پروجیکٹ مینجمنٹ کنسیپٹ سے. آپ کو یاد ہوگا شروع میں ہم نے ڈفرینشیٹ کرنے کی کوشش کی تھی کہ جنرل مینجمنٹ، پروجیکٹ مینجمنٹ اور سافٹ ویئر پروجیکٹ مینجمنٹ یہ کس طرح ڈفرینٹ ہیں. اسکرین پہ جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں دس از دا ریکال آف دا illustration we have already explained earlier. بنیادی طور پہ اوور آل کسی بھی آرگنائزیشن کی مینجمنٹ دیٹ ٹیکس کیئر آف دا اوور آل فنکشنز آف اینی پروجیکٹ اور اینی ایکٹیویٹی ایز اے میٹر آف فیکٹ. وہ آرگنائزیشن کے جو ڈفرینٹ فنکشنز ہوتے ہیں ان فنکشن میں کچھ پروجیکٹ اسپیسیفک ہوتے ہیں تو وہ پروجیکٹ مینجمنٹ اسٹاف پروجیکٹ مینجمنٹ سے کے پوائنٹ آف ویو سے جو ہائر کیا جاتا ہے اور وہ ایکٹیویٹیز اس کے مطابق پرفارم کی جاتی ہیں. پھر ہم نے آئی ٹی سے ریلیٹڈ سافٹ ویئر پروجیکٹ مینجمنٹ جو ایک ہمارا کور ٹاپک تھا وہ ہم نے ڈسکس کیا کہ دس از ڈفرینٹ فرام دا جنرل مینجمنٹ اور دا پروجیکٹ مینجمنٹ. اور بنیادی طور پہ 3 چیزیں اس میں امپارٹنٹ ہیں: ٹائم، بجٹ اینڈ کوالٹی، میٹنگ دا پرفارمنس اینڈ دا اسپیسیفکیشن. یہ یاد رکھیں کہ پروجیکٹ مینجمنٹ از اپلیکیشن آف نالج، اسکلز، ٹولس اینڈ ٹیکنیکس to meet project requirement. The more you know about the project, the better you are able to manage it. اور اسی سلسلے کا جو ایک اور پوائنٹ ہے، سافٹ ویئر پروجیکٹ مینجمنٹ از ڈسٹنکٹ فرام مینیجنگ اینی ادر پروجیکٹ ڈیو ٹو کمپلیکسٹی انوالوڈ ان دا ڈیولپمنٹ پروسیس. اف یو ریکال ہم نے WBS کی باتیں کی تھیں، پروسیسز کی باتیں کی تھیں، رسک انوالوڈ ان مینیجنگ دا پروجیکٹ اور ڈوئنگ دا تھنگز ان سافٹ ویئر اسائنمنٹ. دیر آر سو مینی فیکٹرز جن کو آپ نے ٹائم کے پوائنٹ آف ویو سے، کاسٹ کے پوائنٹ آف ویو سے اور ٹیکنیکل ڈیزائن پوائنٹ آف ویو سے چیک کرنا ہے فرام ڈے ون کہ ایوری تھنگ از گوئنگ ٹو بی ڈن ایز پر دا ریکوائرڈ پروگرام اور دا پروڈکٹ. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ فرام ڈے ون جب آپ کسی بھی سافٹ ویئر پروجیکٹ ایکٹیویٹی کو ٹیک اپ کرتے ہیں یو ہیو ٹو ٹیک کیئر آف سو مینی مائنر اور دا میجر انپٹس and other requirements. What is the software project management essentially? تو briefly اگر ہم اس کو دیکھیں تو ہم نے پروڈکٹ کے بارے میں بات کی تھی. The result of the software project management is a product composed of many programs, functions, routines and subroutines that integrate and perform the intended function جس چیز کے لیے وہ سافٹ ویئر اسائنمنٹ، سافٹ ویئر پروجیکٹ کی اسائنمنٹ دی گئی ہو. ویزیبلٹی کی ہم نے بات کی تھی. The product has no shape اور سائز دیٹ کین بی میئرڈ. ایز اے میٹر فیکٹ وہ ایک فیسلٹی ہوتی ہے، ڈفرینٹ آؤٹ پٹ جنریٹ کرتی ہیں فنکشنل وین دا اوور آل سسٹم اور دا سافٹ ویئر پروڈکٹ از امپلیمنٹڈ. ان سچ یو کانٹ سی اینڈ ٹچ اٹ. پھر ہم نے یہ بھی بات کی تھی کہ مانیٹرنگ جو ہے چونکہ اس کا ویزیبلٹی فیکٹر جو ہے وہ ایک اسپیشل نیچر کا ہے، کمپلیکسٹی انوالوڈ ہے، تو ٹریڈیشنل میجرمنٹ آف پرفارمنس کین ناٹ بی اپلائڈ ٹو دا سافٹ ویئر. یہ اس لیے بھی ہے کہ اگر آپ ریکال کریں آپ کمپلیکس پروجیکٹ کو جب ڈیوائڈ کرتے ہیں ڈفرینٹ سب پروجیکٹس میں، فیزز میں، ان کے جو انٹرمیڈیٹ ریزلٹس ہوتے ہیں دوز آر ناٹ ٹرانسپیرنٹ اور انڈرسٹینڈیبل ٹو دا اسٹیک ہولڈر اینڈ دا یوزرس. چونکہ انٹرمیڈیٹ ریزلٹس ہیں دوز انٹرمیڈیٹ ریزلٹس اور آؤٹ پٹس آر یوزڈ ٹو جنریٹ اندر ویزیبل آؤٹ پٹ ایٹ اے لیٹر اسٹیج. تو اس کا ویزیبلٹی کا جو فیکٹر تھا اس کے پوائنٹ آف جو مانیٹرنگ کا جو اسپیکٹ تھا وہ ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے. دین وی ٹاک اباؤٹ دا سینسٹیوٹی. ایز سینسٹیوٹی سافٹ ویئر اپلیکیشن بنیادی طور پہ دیز آر گوئنگ ٹو بی اے مشن کریٹیکل، سو دا مارجن آف ایرر از سیویئرلی لمیٹڈ. وائی اے پرٹیکولر آرگنائزیشن از آسکنگ فار این آٹومیٹڈ فیسلٹی. ہو سکتا ہے کاسٹ کو بھی امپروو کرنا چاہ رہے ہیں، کوالٹی کو امپروو کرنا چاہ رہے ہیں، اور دیر کوڈ بی سم ادر امپروومنٹس in their overall performance. تو that demands کہ یہ اپلیکیشن یا جو بھی ریزلٹ، جو بھی آؤٹ پٹ آپ جنریٹ کریں، جو پروڈکٹ جنریٹ کریں، it must add the value to the customer and facilitate the customer as per their scope of the project. اب چونکہ پروجیکٹ کی نیچر سینسٹیو ہے تو اس سے ایک اور ایشو کریٹ ہوتا تھا کوالٹی ایشورنس کا.
اب اس میں پرابلم یہ ہے کہ ان آرڈر ٹو اسٹریم لائن اینڈ میئر دا سافٹ ویئر ڈیولپمنٹس ہمارے پاس فرام کیلیبریشن پوائنٹ آف ویو سے کوئی اسپیسیفک یارڈ اسٹکس نہیں، کوئی اسٹینڈرڈ یارڈ اسٹک نہیں ہے. چونکہ سافٹ ویئر پروجیکٹس بنیادی طور پہ ڈیل کرتے ہیں فیسلٹی امپروومنٹ انہینسمنٹ سے، اور ان کا ڈائریکٹ تعلق جو ہے ایچ آر یا ہیومن فیکٹر کے ساتھ بھی ہوتا ہے. الٹیمیٹلی اٹس پیپل ہو آر گوئنگ ٹو یوز دا فیسلٹیز. ہم جنرل اپلیکیشن کی بات کر رہے ہیں. فار دا ٹائم بینگ اگر ہم R&D پروجیکٹ کو کنسیڈر نہ کریں تو یہ وہ پوائنٹ ہے جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں. تو اس میں اس کے کوالٹی ایشورنس ایسپیکٹ جو ہے نا دیٹ بیکمز ویری کریٹیکل اینڈ کمپلیکس. تو یہ سافٹ ویئر پروجیکٹ مینجمنٹ کے ان پیرامیٹر کو ذہن میں رکھیں تو اسینشلی پروجیکٹ مینیجر کا کام جو ہے وہ مقابلتاً مشکل ہو جائے گا ایز کمپیئر ٹو اے جنرل پروجیکٹ ایگزیکیوشن. ہم نے بات یہ بھی کی تھی کہ پروجیکٹ ہے کیا. سافٹ ویئر پروجیکٹ جو ہے بنیادی طور پہ ہاؤ وی ڈیفائن اٹ. اٹ از اے پلانڈ ایکٹیویٹی اینڈ اٹ از ڈیولپڈ تھرو آؤٹ ان اسٹیپس اینڈ کنٹینیوئنگ اسٹیڈلی بائی انکریمنٹس. ایسا نہیں ہوتا کہ آپ ایک ماڈیول، ایک فیز، ایک پارٹ کمپلیٹ کر لیں اینڈ یو لیو دا ریمیننگ پارٹس فار ٹائم ٹو کم. تو اس میں چونکہ آپ کو تمام ایکٹیویٹیز کو انٹیگریٹ کر کے ایک فائنل پروڈکٹ یا آؤٹ پٹ جنریٹ کرنی ہوتی ہے. دیٹس وائی اٹس کالڈ کہ اس کی پروگریسو ایلیبوریشن جو ہے دیٹ از ویری کریٹیکل. اور انفیکٹ یہ پروگریسو ایلیبوریشن ہے جہاں پہ ایک پروجیکٹ مینیجر کی اسکل ٹیسٹ ہوتی ہے، کیونکہ ڈفرینٹ ان پٹس ہیں، ریکوائرمنٹس ہیں، ایشوز ہیں. آل دیس تھنگ نیڈس ٹو بی ڈن in a specific time period in a professional way, تو so that the overall development process جو ہے وہ افیکٹ نہ ہو اور تمام چیزیں ڈیورنگ دا کورس آف ڈیولپنگ اے سافٹ ویئر پروڈکٹ وہ ٹائملی اویلیبل ہو جائیں. تو یہ اب پروجیکٹ مینیجر کی اسکل پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہاؤ ایفیشینٹلی ہی اور شی از مینیجنگ اٹ. اور اس میں ہم نے جو ایگزامپل دی تھی سافٹ ویئر پروڈکٹس کی، دیٹ کوڈ بی ڈیولپنگ اے نیو پروڈکٹ آل ٹوگیدر، یا نئی فیسلٹی جو انٹروڈیوس کرتے ہیں، اور افیکٹنگ اے چینج ان دا اسٹرکچر. آلریڈی ایک فیسلٹی موجود ہے، سسٹم موجود ہے، بٹ دیر از اے نیڈ ٹو امپروو دیئر پرفارمنسز اینڈ ایٹریبیوٹس میں ایڈ کرتے ہیں. اور آل ٹوگیدر ڈیولپنگ این انفارمیشن اینڈ کنٹرول سسٹم اور کنسٹرکٹنگ اے نیو فیسلٹی. تو یہ کچھ ایگزامپل تھی جو ہم سافٹ ویئر پروجیکٹ کے ریفرنس سے ہم نے بات کی تھی. بنیادی بات اس میں یہ تھی کہ وین یو ٹیک اپ اسائنمنٹ وٹ شوڈ بی دا گول، ٹائم، کاسٹ اور پرفارمنس. جب بھی آپ کسی بھی پروجیکٹ کو ٹیک اپ کریں گے اس کا کوالٹیٹیو اسپیکٹ جو ہے دیٹ از بائی ڈیفالٹ. ایکسپیکٹیشن آف کلائنٹس آر ناٹ این ایڈیشنل ٹارگیٹ. آپ کو ایز اے پروجیکٹ مینیجر یہ یاد رکھنا چاہیے، بٹ اٹ از این انہیرنٹ پارٹ آف دا پروجیکٹ اسپیسیفکیشن. بیسیکلی آپ کے لیے جو چیلنج ہے ایز اے پروجیکٹ مینیجر وہ یہ ہے کہ پرفارمنس کو میٹ کرنا ہے وائل ریمیننگ ود ان دا بجٹ اینڈ ود ان دا ٹائم اسکیجول. ڈپینڈنگ اپان دا پروجیکٹ کمپلیکسٹی، یا تو آپ کا ٹائم ایکسٹینڈ ہو جائے گا یا کاسٹ ایکسٹینڈ ہو جائے گی، یا پرفارمنس کے اندر چینجز اور کوالٹیٹیو میئرس جو ہیں وہ پلس مائنس ہو جائیں گے. بٹ یو کین ناٹ افورڈ ٹو ہیو اے سب اسٹینڈرڈ پروڈکٹ. یہ ذہن میں رکھیں. پروجیکٹ ڈائمینشن کی ہم نے بات کی تھی. اسینشلی کوئی بھی پروجیکٹ آپ ٹیک اپ کریں گے اس میں پروسیس انوالو ہیں. پروڈکٹ اینڈ ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ ہم نے ڈسکشن کی تھی. پروڈکٹ اور کسٹمر کے بارے میں وی ڈڈ ٹاک اباؤٹ. اینڈ دا پیپل، ویری ویری امپارٹینٹ ڈائمینشن آف اینی پروجیکٹ ایکٹیویٹی. یہ ہم نے ڈیٹیل سے ڈسکس کی تھی. آپ نوٹس کو جو ہے نا دیکھیں. یہاں ایک ایمفیسائز میں کرنا چاہوں گا اباؤٹ دا ڈائمینشن ود ریفرنس ٹو پیپل. اس میں ہم نے بات کی تھی کہ جب آپ ایز اے پروجیکٹ مینیجر کوئی بھی اسائنمنٹ ٹیک اپ کریں اینڈ یو اسٹارٹ بلڈنگ دا ٹیم، ٹاپ ٹیلنٹ جو ہے نا وہ ہونا چاہیے. دیٹس اے مینڈیٹری. اور جاب میچنگ از ایکولی امپارٹینٹ. کیریئر پروگریشن ہونی چاہیے، ٹیم بیلنس ہونی چاہیے، مس فٹ ایلیمنیشن شوڈ بی ریمووڈ. وٹ ایور ٹیم یو ہیو، آپ کو ان کی فیچرس کے ساتھ جو ہے ٹیم کو بلڈ اپ کرنا ہے. اور ٹیم آرگنائزیشن از ویری امپارٹینٹ، جس میں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہو ورکس ود ہوم، ان کے ریلیشن شپ کیا ہے. اینڈ ریمبر موٹیویشن، دیٹ از کریٹیکلی امپارٹینٹ ٹو کمپلیٹ دا اسائنمنٹ ان اے پروفیشنل وے. اگر بیڈ موٹیویشن ہے تو اٹ ول بی اے بیڈ آؤٹ کم اور اٹ از اے ٹوٹل لاس آف دا ورک. تو پیپل اور ٹیم مینجمنٹ کو جو ہے نا آپ نے خاص طور پہ چیک کرنا ہے. دین وی ڈی ٹاک اباؤٹ کور سافٹ ویئر پروجیکٹ فیزز. ٹریڈیشنلی کسی بھی سافٹ ویئر اسائنمنٹ کو جب آپ ٹیک اپ کریں گے پہلے سافٹ ویئر کنسیپٹس ہوتے ہیں، ریکوائرمنٹ انالیسس کی ہم بات کرتے ہیں، آرکیٹیکچر ڈیزائن کے اوپر ٹیکنیکل ڈسکشن ڈیبیٹ ہوتی ہے. دین دا ڈیٹیل ڈیزائن از ڈیولپڈ بائی دا پروفیشنلز. اور اس کے بعد اس کی کوڈنگ، ڈیبگنگ، پروگرامنگ اینڈ یوزیج آف ڈفرینٹ روٹین ٹولس جو بھی اویلیبل ہیں ان کو استعمال کیا جاتا ہے.
جب ایک پروڈکٹ تیار ہو جاتی ہے اس کی سسٹم ٹیسٹنگ کا ایک فیز ہے بڑا امپارٹنٹ, اور آخر میں ڈپلائمنٹ اینڈ مینٹیننس وچ از دا موسٹ امپارٹنٹ. ان فیزز میں آئی ووڈ لائک ٹو کنسنٹریٹ آن ٹو تھنگس. پہلا جو ہے ریکوائرمنٹ انالیسس. یو مسٹ بی ویری کیئرفل ٹو میک شیور کہ جس پروجیکٹ اسائنمنٹ یا ایکٹیویٹی کو آپ نے ٹیک اپ کیا ہے اس کا ریکوائرمنٹ انالیسس پارٹ از ڈن پروفیشنلی, کیونکہ اس کا تعلق ہے یوزر کی ریکوائرمنٹ کے ساتھ. پچھلے لاسٹ سیشن میں اگر آپ نے اف یو ریکال ہم نے پروجیکٹ کلوز آؤٹ کی بات کی تھی, یوزر ایکسیپٹنس فارم کی بات کی تھی, ٹیسٹنگ کمیشننگ کی ہم نے بات کی تھی. یہ ریکوائرمنٹ انالیسس کا پورشن ہے جس میں یہ وہ فیز ہے ویئر یو ہیو ٹو کنسنٹریٹ الاٹ. جتنے بہتر پروفیشنل طریقے سے آپ ریکوائرمنٹ انالیسس فیز کو کمپلیٹ کر لیں گے, آپ کے لیے لیٹر سٹیج پہ یوزر ایکسیپٹنس لینا آسان ہوگا. کسٹمر اور کلائنٹ کی جو ہے نا ریکمنڈیشن آپ کے لیے جو ہے نا پازیٹیو ٹون میں جو ہے نا وہ آئے گی. ڈپلائمنٹ اور مینٹیننس should not be taken as granted. It's a very serious activity. Don't get relaxed کہ پروڈکٹ تو تیار ہو گئی ہے, انیشیل ٹیسٹ آپ نے اپنے سائٹ پہ کر لیے ہیں. چونکہ آپ نے اپنی سائٹ پہ ٹیسٹ کر لیے ہیں تو اٹس ناٹ اے پرابلم. دا پروجیکٹ ان نیئر کمپلیشن ول گو اینڈ انسٹال دا فیسلٹی. عملی طور پہ ہوتا یہ ہے کہ آپ نے جس انوائرمنٹ میں ان کو ٹیسٹ کیا تھا, although it is meeting the requirement, it's generating all the reports which were required by this assignment or the product. When you go to the customer site, وہاں پہ ڈفرینٹ سنیریو جو ہے وہ آپ کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں. ہیومن فیکٹر از کریٹیکلی امپارٹنٹ. آپ اگر ڈپلائمنٹ کر بھی لیتے ہیں, مینٹیننس کے بارے میں انشور بھی کر دیتے ہیں, if proper training is not done at site or the right people are not trained as per the requirement, تو آپ کی وہ اچھی پروڈکٹ, that useful facility which you have created, اس کا ایفیکٹ جو ہے نا ڈائلیوٹ ہو جائے گا. تو مینٹیننس, ڈپلائمنٹ اور مینٹیننس کا فیز جو ہے وہ بھی اتنا ہی امپارٹنٹ ہے جتنا ریکوائرمنٹ انالیسس کا فیز ہے. درمیان کے جو کور فیزز ہیں دوز آر دا ٹیکنیکل ان نیچر. موسٹ آف دا ٹائم اسٹیریوٹائپ ایکٹیویٹیز آر بینگ پرفارمڈ. اس میں آپ کو اتنی وری کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. اس کے لیے جو آپ کی ٹیکنیکل ٹیم ہے, ڈیولپمنٹ ٹیمز ہیں, اینڈ آل ادر ایکسپرٹس ویچ آر ہیلپنگ اینڈ کنٹریبیوٹنگ اینڈ کمپلیٹنگ دا اسائنمنٹ, they will take care of that. But as a project manager آپ کو ان دو فیزز پہ جو ہے نا خاص طور پہ کنسنٹریٹ کرنا ہے. پروجیکٹ مینجمنٹ اسکل ایک کسی بھی پروجیکٹ کو مینج کرنے کے لیے کیا ہونی چاہیے. لیڈرشپ از ویری امپارٹنٹ. جب ہم نے پہلے بات کی تھی کہ سافٹ ویئر پروجیکٹس آر ڈفرینٹ, ان کی کمپلیکسٹی ہے, ان میں سینسٹیوٹی انوالو ہوتی ہے, اینڈ دے آر سو مینی ادر ٹیکنیکس بینگ انوالوڈ. یوزر کی ایکسپیکٹیشن بہت زیادہ ہوتی ہے. تو اٹس اے کریٹیکلی امپارٹینٹ دا پرسن ہو از مینیجنگ دا پروجیکٹ اور دا پرسن ہو از لیڈنگ دا ٹیم, ان میں لیڈرشپ کوالٹیز ہونی چاہیے. کمیونیکیشن اسکل بڑی اسٹرانگ ہونی چاہیے. وٹ ایور از ان یور مائنڈ, وٹ ایور تھاٹس یو ہیو اباؤٹ دا پروجیکٹ امپلیمنٹیشن مسٹ بی فیئرلی ٹرانسپیرنٹلی کمیونیکیٹڈ ٹو دا ڈیولپمنٹ ٹیم, ٹو دا یوزر, ٹو دا کلائنٹ, ٹو آل اسٹیک ہولڈرس. اس سے آپ کو اوور آل پروجیکٹ ایگزیکیوشن میں مدد ملے گی ان کو ٹائملی کمپلیٹ کرنے میں. اینڈ پرٹیکولرلی جہاں کہیں گرے ایریاز ہوں گے, پرابلمیٹک سچویشن ہوگی, میجارٹی آف دا سچویشن کین بی پازیٹیولی اوائڈیڈ اور ایشوز ریزالوڈ اف یو ہیو اے ویری اسٹرانگ اینڈ گڈ کمیونیکیشن اسکل. کمیونیکیشن اسکل کا مطلب صرف نوٹسز جاری کرنا نہیں ہے یا میٹنگ کال کا ایک اسپیچ کرنا نہیں ہے. کمیونیکیشن اسکلز انوالوڈ کہ آپ نے جو بھی رپورٹنگ ہے, جو گائیڈنس ہے, انسٹرکشنز ہیں, وارننگز ہیں اور دا ہیلپنگ ٹولز ہیں, دیز آر بینگ کمیونیکیٹڈ ٹو دا رائٹ پرسنز ایٹ اے رائٹ ٹائم. ٹیم لیڈر یا پروجیکٹ مینجمنٹ کو کمپلیٹ کرنے کے لیے دیر مسٹ بی اے ویری اسٹرانگ اسکل ود ریفرنس ٹو پرابلم سالونگ. انسٹیڈ آف گیٹنگ دا سچویشن کنفیوزڈ, there should be approach by the project manager, okay this is a problem, let's resolve it. ایک پازیٹیو ٹون اور اپروچ کے ساتھ جو ہے ٹیکل کرنا چاہیے. تو پرابلم سالونگ اپروچ ٹیکنیک امپلائڈ بائی دا پروجیکٹ مینیجر از ویری ویری امپارٹینٹ. نیگوشیٹنگ, جب آپ پروجیکٹ مینیج کرتے ہیں, جب ٹیک اپ کرتے ہیں کسی بھی اسائنمنٹ کو, ڈیورنگ دا کورس آف ایگزیکیوشن یو کم اکراس ود سم انفورسین تھنگس. یو مسٹ ہیو اے ویری اسٹرانگ نیگوشیشن اسکل ٹو کنونس دا اسٹیک ہولڈر, to convince the sponsors, users, even the team, جو آپ کے ڈیولپمنٹ ٹیم ممبرز ہیں, کہ جو پروجیکٹ کی ٹیکنیکل, ایڈمنسٹریٹو, لاجسٹیکل ریکوائرمنٹس ہیں دیز شوڈ بی میٹ. اور آپ کی ایز اے پروجیکٹ مینیجر
یہ ایک اسٹرانگ اسکل ہونی چاہیے ٹو نیگوشیٹ سکسیزفلی ود دا اسٹیک ہولڈرس. انفلوئنس دا آرگنائزیشن. آپ ایک پروجیکٹ یا اسائنمنٹ کو ٹیک اپ کرتے ہیں اینڈ یو آر ریسپانسبل فار ایگزیکیوٹنگ اے سافٹ ویئر پروجیکٹ جس کی ایک ویلیو ایڈیشن ہے. آرگنائزیشن کے لیے بھی اس پروجیکٹ کو کمپلیٹ کرنا اٹس اے میٹر آف پرائڈ اینڈ ٹیکنیکل ایکسیلنس. آپ ایز اے پروجیکٹ مینیجر آپ کے اتنی اسکل ہونی چاہیے, سے ہونی چاہیے. یو مسٹ ہیو اے اسٹرانگ پرسنالٹی ٹو انفلوئنس یور اون آرگنائزیشن اینڈ دا اسٹیک ہولڈر آرگنائزیشنس. مینٹرنگ, یہ ایک ایسا کنسیپٹ ہے جس کے ذریعے آپ باقی جو لوگ ٹیم ممبرس ہیں آپ ان کے لیے ایک گائیڈ لائن دیتے ہیں, ان کے لیے ایک سیمپل کے طور پہ ایکٹ کرتے ہیں کہ دے آر آلسو کنٹریبیوٹنگ ان دا پروجیکٹ ان اے پروفیشنل وے ان اے کوالٹیٹیو وے. پروسیسز اور ٹیکنیکل ایکسپرٹیز اگر آپ کے آرگنائزیشن میں نہیں ہے, اٹ از یور ریسپانسبلٹی اینڈ ڈیوٹی ٹو گیٹ آل دوز ریلیونٹ ایکسپرٹس آن بورڈ جہاں کہیں سے بھی آپ کو ملیں گے. تو اس کے بارے میں آپ کو نالجیبل ہونا ہوگا اور آپ کو یو شوڈ بی اسمارٹ انف ٹو برنگ دا ٹیکنیکل اسکلڈ پیپل ٹائملی اینڈ ایٹ اے ریزنیبل کاسٹ. اینڈ دیز ناٹ اونلی یو ہیو ٹو ٹیک دم آن بورڈ, ان کو یوز کرنا جو ہے دیٹ از اندر امپارٹنٹ ایسپیکٹ. یہ بھی ایک مینجمنٹ اسکل ہے, آپ کتنے بہتر طریقے سے ہائیلی پیڈ ٹیکنیکل اسکل لوگوں پہ یوز کرتے ہیں. ہم نے پھر اس میں بات کی تھی سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ فنڈامنٹلس کی. اگرچہ یہ ریویو تھا آپ کے سافٹ ویئر انجینئرنگ کورس کا, آئی شل جسٹ پک اپ اے فیو تھنگس جو آپ ایز اے پروجیکٹ مینیجر آپ کو فیسیلیٹیٹ کریں گے. اور اس میں بنیادی بات یہ تھی جب آپ نے تمام چیزیں پلانس سب کچھ تیار کر لیا, پروجیکٹ مینجمنٹ کو سافٹ ویئر پروجیکٹ کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے اٹس امپارٹنٹ فار یو کہ آپ اس کی ٹریکنگ بہتر طریقے سے کریں. اسٹارٹ سے اینڈ میں جو کچھ بھی پروجیکٹس میں ایکٹیویٹیز پرفارم کی جا رہی ہیں, آل دیئر آؤٹ پٹس فنکشنالٹیز مسٹ بی ٹرانسپیرنٹ. دیٹ از دا آئیڈیل. پریکٹیکلی یہ ہوتا نہیں ہے. آپ پھر یہ کرتے ہیں کہ جب ان بٹوین ریزلٹس کسی ایک ٹیم کو اسائن کر دیتے ہیں کہ دے شوڈ بی responsible for generating the outputs, intermediate outputs, then you don't go into the micro level details. اس کا مطلب یہ ہوا اب آپ کو بینچ مارکس, مائل سٹونز, ٹارگیٹس ڈیفائن کرنے ہوں گے. پچھلے سیشن میں ہم نے ان مائل سٹون جب گینٹ چارٹ وغیرہ تیار کر رہے تھے مائکروسافٹ پروجیکٹ کے ریفرنس سے ہم نے بات کی تھی, تو اس میں آپ مائل سٹون بھی جو ہے ڈیفائن کرتے ہیں. دیٹ از دا کنسیپٹ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ. آپ یہ تو افورڈ نہیں کر سکتے کہ پروجیکٹ ایک لانگ ڈیوریشن کمپلیکس پروجیکٹ میں یو ویٹ فار ویکس اینڈ منتھس ٹو کم اپ ود دا رپورٹ. تو آپ کو ایک اپروپریٹ ٹائم پہ پروجیکٹ پروگرس چاہیے. اپروپریٹ ٹائم پہ آپ کو انٹرمیڈیٹ ریزلٹ کی اسٹیٹس رپورٹنگ چاہیے, سو دیٹ یو آر ان اے پوزیشن ٹو ٹیسٹ دا ریزلٹس اینڈ سی کہ اس اسٹیج تک تو ہم پہنچ گئے, آگے کی اسٹیج میں آپ کے پاس کتنے ریسورسز اویلیبل ہیں, کتنا ٹائم اویلیبل ہے, کتنی منی اویلیبل ہے, and any other technical input which is required, whether that input is readily available at the time of completing the future activities. اس کے لیے ضروری ہے کہ with reference to the complexity and the duration of the project, appropriate time پہ آپ ان کو جو نا چیک کریں. تو that was the basically a concept کہ آپ ٹریک کیسے کریں گے پروجیکٹ امپلیمنٹیشن اسکیجول یا پروگرام کو. We did talk about some problems جس کا تعلق ہے پور پلاننگ کے ساتھ. As a matter of fact, unrealistic deadlines is one of the problem. Political pressures, چونکہ سافٹ ویئر پروڈکٹس, سسٹمز یا فیسلٹیز جب بھی کسی آرگنائزیشن میں انٹروڈیوس کرائی جاتی ہیں, there are some pressure groups جو اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں. There could be so many reasons for not to adapt that facility. اس پولیٹیکل پریشر کو آرگنائزیشن کس طرح ٹیکل کرتی ہے اینڈ یو ایز اے پروفیشنل کیسے اس کو ہینڈل کرتے ہیں, کنوینس کرتے ہیں. ان افیکٹو چینج کنٹرول, ظاہر ہے جب آپ ایک پروجیکٹ ایگزیکیوشن کو ٹیک اپ کرتے ہیں ڈیورنگ کورس آف ڈیولپمنٹ, دیر از اے پاسبلٹی ڈیو ٹو ایکس وائی زی ریزن کچھ چینج جو ہے نا آپ اس میں اسپیکس میں, اسکوپ میں اور انٹرمیڈیٹ کوئی بھی آؤٹ پٹ ہے اس میں آپ چینج لانا چاہ رہے ہیں. وہ چینج یوزر کی ریکویسٹ پہ بھی ہو سکتی ہے, وہ چینج آپ کی انٹرنل جب آپ نے ٹیسٹنگ کی اس کے نتیجے میں جو ہے یہ مینڈیٹری ہو گیا کہ یہ چینج اب آنی چاہیے. There could be some design change or the attribute change. How good is your system to make effective all these changes? کیونکہ جب ہم نے WBS کی بات کی تھی, we did talk about کہ کمپلیکس پروجیکٹ کو ہم بریک ڈاؤن کر دیتے ہیں لاجیکل یونٹس میں.
اب سچویشن یہ ہو سکتی ہے کہ آپ کی ایک ایونٹ، ایک ایکٹیویٹی یا ٹاسک، اس میں کوئی چینج آ گئی، اس چینج کے نتیجے میں اس کی آؤٹ پٹ افیکٹ ہو گئی، اینڈ that particular output having a different attributes or values are going to be used as input to the other phases. تو وہ اس کا افیکٹ کہاں کہاں پہ ہوگا، یہ آپ کا کنٹرول چینج مینجمنٹ پروگرام جو سسٹم ہے وہ بہتر طریقے سے بتائے گا. دین وی ڈid ٹاک اباؤٹ کہ کچھ پروسیس ماڈلز ہیں، جب بھی آپ کی ٹیک اپ کریں گے اسائنمنٹ، ان پروسیس ماڈل میں سے کسی ایک کو اڈیپٹ کریں گے. واٹر فال ماڈل کی ہم نے بات کی تھی، سیکوینشل ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، ایک ایکٹیویٹی کمپلیٹ ہوتی ہے، دوسری شروع ہوتی ہے. پروٹوٹائپ ماڈل جس میں آئٹریٹو نیچرز کی سائیکلز ہوتے ہیں، جس میں انفارمیشن گیدر کی، ایک چیز ٹیسٹ کی، اس کو ٹیسٹ کرنے کے بعد گو بیک ٹو دا کلائنٹ، گو بیک ٹو دا ہسٹوریکل ڈیٹا اینڈ ادر ٹیکنیکل ڈیٹا اینڈ کم اپ ود دا نیو. وہ ایک آئٹریٹو پروسیس جو ہے نا چل رہا ہوتا ہے، جس میں آؤٹ پٹ جو ہے جنریٹ کی جاتی ہے ایز پر دا ریکوائرمنٹ. تو یہ پروٹوٹائپ ماڈلس کی ہم نے بات کی تھی. پھر ہم نے انکریمنٹل ماڈل کا ذکر کیا تھا کہ پہلے دو کو ایڈ اپ کر کے آئٹریٹو پروسیس بھی ساتھ ساتھ چلے اور سیکوینشل ایکٹیویٹیز بھی ہوں. دیٹ مینس the whole project is divided into different phases and each phase iterative process are going on. تو یہ ایگزامپل تھی ہماری انکریمنٹل ماڈل کی. یہ عام طور پہ وہاں پہ یوز ہوتا ہے جب ڈسٹنکٹ فیزز وہ اڈیپٹ کیے جاتے ہیں، اور جس میں یوزر کی بھی اس میں آپشنز ہوتی ہے کہ انسٹیڈ آف ریپلیسنگ دا انٹائر سسٹم لیٹس چینج دا سسٹم ون بائی ون، فیز بائی فیز. تو اس میں انکریمنٹل ماڈل آر مور سوٹیبل. اسپائرل ماڈل، اس میں بنیادی طور پہ we do talk about the waterfall model and also we do talk about the prototype. لیکن اس میں آئٹریٹو سائیکل جو ہے سیکوینشل کی بجائے ریپیٹیٹو سائیکل جو ہے وہ بار بار فیزز ریپیٹ ہوتے چلے جاتے ہیں. فردر ڈیٹیلز کے لیے آپ ریفر کریں اپنے نوٹس کو. اور ان ماڈلس کی اپلیکیشن اور سلیکشن ڈیپینڈ کرتی ہے پروجیکٹ کی کمپلیکسٹی کیا ہے، آرگنائزیشن کے اوور آل اپروچ کیا ہے، ٹولز آپ کے پاس کیا اویلیبل ہیں. تو دیز آر دا ویریشنز اور دا ویریبلس جن کی ذہن میں رکھتے ہوئے آپ کوئی بھی ماڈل جو ہے نا پک کرتے ہیں فار سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ. ہم نے کچھ آرگنائزیشن ایشوز کی بات کی تھی، یہ بہت امپارٹنٹ ہے. پروجیکٹ مینیجر کی اسکل اپنی جگہ پہ، ٹیم کی افیکٹونیس اور ان کی کیپیسٹی اور کیپیبلٹی اپنی جگہ. واٹ اباؤٹ دا آرگنائزیشن اوور آل ایٹیچیوڈ ٹورڈز ایگزیکیوٹنگ دا پروجیکٹ ایکٹیویٹیز. تو اس میں ہم نے we did talk about کہ reaction to the external influences. As a project manager, it is important for you to assess how the organization reacts to changes in the external environment. پھر interest and adherence to the standards. کچھ organizations ایسی ہوتی ہیں they don't want to compromise on the qualities and other parameters. مثلا ISO certification کی ہم بات کریں، CMM کی بات کریں، تو ان اسٹینڈرڈس کے اوپر وہ تمام اپلیکیشن ERP سولوشن اینڈ ادر فائنینشیل سولوشن وہ ڈیولپ کرتے ہیں. تو دیٹ مینس اب آپ کو ایز اے پروجیکٹ مینیجر آپ کے پاس اتنے لیوریج نہیں ہے کہ یو کین ڈیفائن اینڈ ڈیزائن یور رول آف بزنس. جو ان کے اسٹینڈرڈز ہیں اس کے مطابق آپ کو چلنا ہوگا. کور کمپیٹنسی ایریا آف دا آرگنائزیشن از ویری امپارٹنٹ. اگر آرگنائزیشن کے پاس کمپیٹنس ہے اس پرٹیکولر پروجیکٹ کو ٹیک اپ کرنے کی، تو دیٹ آرگنائزیشن ول فیسیلیٹیٹ یو ایز اے پروجیکٹ مینیجر فار آل دا انپٹس اینڈ دا گائیڈنس یو ریکوائرڈ. اگر کمپیٹنس ہی آرگنائزیشن کی نہیں ہے تو you might run into a difficulty when you are taking up the project for which that particular organization doesn't have the capacity to execute. تو اس کے ساتھ ہی اس آرگنائزیشن کے پاس جو نالج مینجمنٹ سسٹم کیا ہے، ٹریک ریکارڈ کیا ہے، ہسٹری کیا ہے، ہاؤ گڈ دیئر لائبریری از ویئر یو کین گیٹ دا ریفرنسز ٹو ٹاک اباؤٹ اور ٹو ریفر ٹو دا سچویشن جہاں پہ آپ ان کے ہسٹوریکل ڈیٹا کو دیکھ کے کچھ پالیسی اور کوئی ٹیکنیکل سجیشن جو ہے نا دے سکتے ہوں. اگر آرگنائزیشن کی کلین سلیٹ ہے، اٹس اے نیو آرگنائزیشن، دے ڈونٹ ہیو اے ہسٹوریکل ریکارڈ اور دا سملر پروجیکٹ ریکارڈ اور دا ڈیٹا، تو یہ اب آپ کا کام بڑھ جائے گا. ان کیس آف پرابلم، ان کیس آف ٹیکنیکل ریفرنسز، یو ہیو ٹو اسٹارٹ ورکنگ فرام اسکریچ. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو جب بھی آپ کے پروجیکٹ اسائنمنٹ کو ٹیک اپ کریں تو آرگنائزیشن کا بیہیویئر، ان کی اسٹرینتھ ایریاز کو جو ہے وہ آپ ذہن میں رکھیں. بنیادی طور پہ کویشچن یہ آتا ہے کہ آپ نے ایز اے پروجیکٹ مینیجر مینیج کیا کرنا ہے. You have to manage the resources, you have to manage the cost, you have to manage the risk, you have to manage the schedule, you have to manage the project plan, and lastly آپ کو کوالٹی کو مینیج کرنا ہے. یہ وہ پیرامیٹر ہیں جنرلی جو آپ نے ڈیورنگ دا ایگزیکیوشن آف پروجیکٹ ایکٹیویٹی ہمیشہ ذہن میں رکھنے ہیں اور اس کے مطابق آپ نے ایکٹ کرنا ہے. ایک چیز جو اس میں
اس وقت میں ایمفیسائز کروں گا دیٹ از اے ہیومن ریسورس مینجمنٹ. باقی تو اسٹیریوٹائپ چیزیں آپ کے پاس موجود ہیں. ہیومن فیکٹر از اے کریٹیکل. In fact, you have to determine the skill required for the software project. That is practically, it's very difficult to identify the right person. Even if you identify the right person, ہو سکتا ہے کہ آپ ان کو جو پیکج آفر کریں وہ پیکج ان کے ایکسپیکٹیشن کے مطابق نہ ہو. Identify the team skills. Capability, experience اپنی جگہ پہ. The skill to contribute in that particular activity is very, very important. Software technology میں hardware اور software there's a very rapid change. You might have a quite experienced seasoned person in your team. لیکن اگر اس شخص کے پاس ایکسپیرینس جو تھا اسکل تھا 10 سال پہلے کام کرنے کا, اس وقت جو انوائرمنٹ تھی, جو ٹیکنالوجی تھی, he or she is very good doing the work in that kind of environment. But what about the latest environment? جس طرح ویب بیسڈ ہے, آپ کی شیئرڈ نیٹورک انوائرمنٹ جو فیسلٹیز ہیں, جو اس میں سسٹم ڈیزائن کیے جائیں گے, ان کی ریکوائرمنٹ ایز کمپیئر ٹو دا سسٹم وچ ور ڈیولپ 20 ایئرس بیک 10 ایئرس بیک کافی ڈفرینس ہے اس میں. تو آپ کو ٹیم اسکل جو ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا بہت ضروری ہے. پھر if you can't find the right person, at least if you know this person has a skill or ability to contribute, تو آپ appropriate ٹریننگ کے ساتھ ان کو جو ہے کنورٹ کر لیتے ہیں in a productive unit. You have to assign roles and responsibilities to the team. اب جب آپ بہت سارے ایکسپرٹس کو, ٹیکنیکل پروفیشنلس کو ایک گروپ کی صورت میں اکٹھا کرتے ہیں, اٹ جنریٹس اندر مینجمنٹ ایشو. وہ یہ ہے, ڈفرینٹ پیپل ڈو ہیو اے ایگو, ڈفرینٹ پیپل ایکٹ ان اے ڈفرینٹ وے. تو اس کو آپ نے اسمارٹلی پروفیشنلی جو ہے نا مینیج اس طرح کرنا ہے کہ نو ون شوڈ بی ہرٹ, نو ون شوڈ بی ڈسٹنگوشڈ ود ریفرنس ٹو دیئر پریفرنسز اینڈ دیئر ورک. تو آپ کو ان کی اوور آل ٹی او آر, جاب ڈسکرپشنز اینڈ دا رول وہ آپ کو ڈیفائن کرنے ہیں. اور اسی سے ریلیٹڈ ایک چیز ہوگی جونیئر سینئر, دا ٹیکنیکل پرسن اینڈ دا مینیجرز, ان کی ریلیشن شپ اور ان کی رسپانسبلٹی جو ہے وہ آپ کو کیئرفلی ڈیفائن کرنی پڑے. یو کانٹ اسائن اے پروفیشنل ٹو اے مینیجر ہو از ناٹ کمپیٹنٹ, دین یو ول رن انٹو ٹربل. تو یہ آپ کو خاص طور پہ اس کا دھیان کرنا ہوگا, پرٹیکولرلی جب آپ ڈفرینٹ فیزز میں ڈفرینٹ ٹیم امپلائی کریں, whether in-house teams or these teams are scattered at a different location. یہاں پہ مینیجر, ٹیکنیکل ریسورس پرسن اینڈ دا سپورٹ پرسن, ان کے آپس میں ریلیشن شپ, جاب رسپانسبلٹی اینڈ اوور آل رول جو ہے وہ ڈیفائن کرنا بہت ضروری ہے آپ کے لیے. یو ہیو ٹو ڈیفائن دا رپورٹنگ ریلیشن شپ فار دا سافٹ ویئر پروجیکٹ. دے آر فیو پیپل ہوز جاب از ڈن وانس دے جنریٹ دا رپورٹ. پروگرامر نے ایک پروگرام لکھا اور اس پروگرام کی آؤٹ پٹ جنریٹ ہوگی, وہ بگ فری ہے, ایرر فری ہے, then that particular thing is passed on to the another person. There must be a mechanism. ہو سکتا ہے کہ وہ پروگرام, وہ آؤٹ پٹ جو جنریٹ کی ایک پروگرامر نے, اس کی ایفیشنسی ابھی ٹیسٹ ہونا باقی ہے. اوور آل انٹیگریشن میں ویئر ڈز دیٹ پرٹیکولر فیسلٹی فٹس ان, دیٹ از یٹ ٹو بی ٹیسٹڈ لیٹر آن. تو اب یہ رپورٹنگ ٹیکنیک جو ہے نا, کمپلیشن آف دا اسائنمنٹ, فارورڈنگ دا انپٹس آؤٹ پٹس ٹو بی یوزڈ ایز اے ان پٹ, یہ آپ کو پورا میکینزم جو ہے نا ڈیفائن کرنا ہوگا. Create a staff management plan and organization chart. A complete hierarchy ہونی چاہیے so that things are done the way they have been scheduled and planned. Remember, as a project manager, it's not possible for you to check each and every person, to go through each and every report, or to look around and walk around for checking different task activities being performed in different phases. آپ کو جب یہ آرگنائزیشن چارٹ آپ نے ڈیفائن کر لیا, اسٹاف مینجمنٹ پلان جو ہے نا آپ نے بنا لیا, تو آپ کے لیے مائکرو لیول پہ اور ڈیٹیل لیول پہ جو بھی رپورٹ چاہیے ہوگی دیٹ ول بی میڈ اویلیبل. اینڈ دا لاسٹ پوائنٹ فار یو از دا یو ہیو ٹو ایکٹ ریشنلی ود دا ٹیم ممبرس. یہ پریفرنسز جو ہے وہ وہاں پہ نہیں ہونی چاہیے, ریگارڈلیس آف دیئر ٹائٹل, ڈپینڈنگ اپان دیئر آؤٹ پٹ کنٹریبیوشن, آل دوز پیپل شوڈ بی ٹرینڈ, شوڈ بی ریفرڈ in the same fashion. مینجمنٹ رسک انوالو ہو جاتے ہیں جب آپ کوئی بھی پروجیکٹ کو ٹیک اپ کرتے ہیں. آپ کو پہلے رسک انالیسس کرنا ہے جس میں رسک آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں, دین کوانٹیفائی کرتے ہیں پاسبل کہ یہ رسک ہے, پہلے تو آئیڈینٹیفائی کر لیں, دس از اے گرے ایریا, دس مائٹ ہیپن, اینڈ اف دیٹ سچویشن رائزز تو اس کا امپیکٹ کیا ہوگا, کوانٹیفیکیشن, ڈیمیج امپیکٹ کیا ہوگا, لاس کا امپیکٹ کیا ہوگا, اور ان آرڈر ٹو ریزالو دیٹ ایشو اس کا کاسٹ امپیکٹ, ٹائم امپیکٹ کون سا ہے, یہ کوانٹیفیکیشن جو ہے اس کو آپ نے کرنی ہے, کوانٹیفائی کرنا ہے.
ہاؤ سیویئر از دیٹ رسک، اسینشلی دیٹس واٹ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ. پھر اس کی رسک مینجمنٹ ہے. جب آپ نے یہ دیکھ لیا کہ دیٹ از اے سیریس رسک، یو مسٹ ہیو اے مینجمنٹ پلان. واٹ ایف سینیریو، اس کو آپ بلٹ اپ کریں گے، اور وہ تمام ایکٹیویٹیز جو آپ کے کریٹیکل پاتھ میتھڈ پہ آ رہی ہیں، کریٹیکل پاتھ پہ آ رہی ہیں، ان کریٹیکل ایکٹیویٹیز کے لیے آپ نے خاص طور پہ رسک انالیسس کو جو ہے نا چیک کرنا ہے اور دیکھنا ہے. کوالٹی کی ہم بات کرتے ہیں تو وی ڈڈ ٹاک اباؤٹ IEEE کے اسٹینڈرڈس ہیں، دین ISO 9000 اسٹینڈرڈس، US ڈپارٹمنٹ آف ڈیفینس انہوں کو اسٹینڈرڈ ڈیفائن کیے ہوئے تھے. تو اس کے لیے ہم نے ڈیٹیل سے ڈسکشن کی ہے. گو بیک، ریفر بیک ٹو دو اسٹینڈرڈس. اور اس کے اوپر آپ کے PMI بک آپ الیکٹرانکلی جب آپ اس کو وزٹ کریں تو آپ کو بہت سارے کوالٹیٹیو اسٹینڈرڈز وہاں پہ مل جائیں گے. اس وقت سے ریفر یہ کرنا تھا کہ کوالٹی از ویری ڈیفیکلٹ ٹو ایکسپلین. آپ نے ڈپینڈنگ اپان دا پروجیکٹ ریکوائرمنٹ اینڈ کنسیڈرنگ دا کسٹمر ایکسپیکٹیشن، اس کے مطابق اینڈ میٹنگ سم آف دا انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس، اس پہ آپ نے کوالٹیٹیو اسپیکٹ کو جو ہے نا دیکھنا ہے. جب آپ کسی بھی پروجیکٹ کو ایگزیکیوٹ کرتے ہیں تو اس کے ڈفرینٹ فیزز ہوتے ہیں، ڈفرینٹ فنکشنس ہیں وچ یو نیڈ ٹو پرفارم. ویری کوئکلی آئی ایم جسٹ ریکالنگ دوز. پروجیکٹ ایگزیکیوشن میں وی ڈڈ ٹاک اباؤٹ پروجیکٹ انیشیشن، یہ بہت امپارٹنٹ ایکٹیویٹی ہے. ریکوائرمنٹ گیدرنگ، جو ہی آپ نے پروجیکٹ کو ٹیک اپ کیا، سب سے پہلا کام جو آپ کرتے ہیں، یو اسٹارٹ گیدرنگ دا انفارمیشنس. وٹ از اویلیبل، وٹ آر دا گیپس، سچویشن آڈٹ بھی اس میں شامل ہو جائے گی، گیپ انالیسس ہو جائے گا. دین اسکوپ ڈٹرمنیشن ہوتی ہے کہ دس از دا سچویشن. اب یہ پروجیکٹ یا اسائنمنٹ کا اسکوپ کیا ہے. اسکوپ سے مراد یہ ہوگا کہ وین دیٹ پرٹیکولر پروجیکٹ اور اسائنمنٹ از کمپلیٹ، وٹ از ایکسپیکٹڈ فرام یو بائی دا کلائنٹ اینڈ بائی دا یوزر، اس کا ذکر اسکوپ کے اندر ہوگا. ریسورس ایلوکیشن اس کے مطابق ہوگی. گریٹر دا اسکوپ، لارجر دا ریسورسز آر ریکوائرڈ. اینڈ if you have a large number of resources, allocation ان کی optimal ہونی چاہیے، ٹائم وائز، منی وائز اینڈ their other strength جو ریسورس سے متعلق ہے وہ آپ کو ڈیفائن کرنی ہے. پھر شروع میں ہی آپ کو ایک انیشیل پروجیکٹ پلان بنانا ہے، a very macro level، تاکہ جس طرح پروجیکٹ پروگرس کرے تو دین ویری سون یو کم اپ ود دا اسٹینڈرڈ پروجیکٹ فارم پروجیکٹ پلان. سیکنڈ، انیشیل پروجیکٹ پلان کے بعد یہ نیٹی گریٹی کو ذہن میں رکھنے کے بعد it serves you as a base for then which we call it project planning, controlling and tracking. اس میں آپ ڈیٹیل پروجیکٹ پلان جو ہے نا ڈیفائن کرتے ہیں. It gives all the details about the inputs, about the process, outputs, time wise, money wise, resource wise، تمام چیزوں کو کلیئرلی وہاں پہ ڈیفائن کیا جاتا ہے. اور انفیکٹ یہ وہ اسٹیج ہے جہاں پہ آپ ورک بریک گراؤنڈ اسٹرکچر کو آپ ذہن میں رکھیں، ایسٹیمیشن کی تھیوریز کی ہم نے بات کی تھی وہ ذہن میں رکھیں. These are the tools which you use to prepare and plan that project planning, controlling and tracking systems. Control mechanism. Activities needs to be controlled from technical aspect point of view, from cost point of view and from other resource point of view. ان کا کنٹرول میکانزم جو ہے نا بہت ضروری ہے. ریسورس ڈسٹریبیوشن یا لوکیشن تو اپنی جگہ پہ، پروویژننگ آف دیز ریسورسز وہ ایک کنٹرول میکانزم کے ذریعے ہی کی جا سکتی ہیں. ادروائز اٹ بیکمز ویری ڈیفیکلٹ فار یو ٹو میک آل دی پری ریکویزٹس اویلیبل ٹو آل دا ٹاسک ہولڈرز جو ان کو ڈیمانڈ کرتے ہیں. پروڈکٹ امپلیمنٹیشن پلان کی ہم نے بات کی، جس میں پہلے تو پروڈکٹ امپلیمنٹیشن پلان کریشن آ جائے گی، دین سپورٹ پلان کریشن کی ہم نے بات کی، دین ٹریننگ پلان کریشن کی بات کی، اور یوزر ایکسیپٹینس پلان کریشن کی بات کی تھی. یہ 4 پلانز ہیں جن کا پروڈکٹ امپلیمنٹیشن کے ساتھ ڈائریکٹ تعلق ہے. پروجیکٹ کلوز ڈاؤن آخر میں جب تمام چیزیں تیار ہو جاتی ہیں، آپ ایک کلوز ڈاؤن رپورٹ تیار کرتے ہیں، آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں لیسن لرنڈ، آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں ری یوزیبل سافٹ ویئر کمپوننٹس جو اس پروجیکٹس میں آپ سمجھتے ہیں کہ دیس کین بی یوزڈ ان دا فیوچر پروجیکٹس آف سملر نیچر. اور آخر میں آپ کریٹ کرتے ہیں ایک ریفرنس مٹیریل. دیٹس ویری امپارٹینٹ. دیٹ از اے کائنڈ آف بائی پروڈکٹ فار دا آرگنائزیشن اور فار دا مینیجر اینڈ دا ٹیم ممبرس. تو ہم نے کچھ پرابلمس کی بات کی تھی. وی ڈی ٹاک اباؤٹ پروسیس ریلیٹڈ پرابلم ہوتے ہیں، پیپل ریلیٹڈ پرابلم ہوتے ہیں، پروڈکٹ ریلیٹڈ پرابلم ہوتے ہیں، ٹیکنالوجی ریلیٹڈ پرابلم ہوتے ہیں. ڈیٹیل ڈسکشن ہم کر چکے ہیں، آپ جن کو ریکال کریں اینڈ کنسنٹریٹ. جب بھی آپ کوئی بھی پلان بنائیں تو آپ ان پرابلمس کو جو ہے نا یو گو تھرو ود دیٹ اینڈ میک شیور کہ آپ کے اوور آل پروجیکٹ پلان میں جو واٹ ایف سینیریو کی ہم نے بات کی تھی، جو اینٹیسپیٹ دا پرابلمس،
کیا ان چاروں میں سے کوئی پرابلم آپ کے اس پروجیکٹ سے ریلیٹ کرتا ہے اینڈ ایٹ وٹ اسٹیج دس پرابلم مائٹ اکر, تو وہ آپ اس کے میٹیگیشن کرتے ہیں اور اس کے مطابق پلان کرتے ہیں. زیادہ امپورٹنٹ کام جو آپ کو کرنا ہوتا ہے دیٹ از دا انالیسس. لیٹس سی کہ انالیسس ہے کیا. اٹ از اے برج بٹوین سسٹم انجینئرنگ اینڈ دا سافٹ ویئر ڈیزائنس. آپ نے جب ریکوائرمنٹ انالیسس کر لیا تو اس کے نتیجے میں دین یو کم اپ ود دا سافٹ ویئر ریکوائرمنٹ. پہلے آپ سسٹم انجینئرنگ کرتے ہیں, دیٹ مینس آپ نے جس پرٹیکولر آرگنائزیشن کے لیے یہ سافٹ ویئر پروڈکٹ, سسٹم یا سروس یا فیسلٹی تیار کرنی ہے اس کے ٹیکنیکل پیرامیٹرس کو آپ نے جو ہے نا ورک آؤٹ کر لیا. پھر آپ نے یوزر کی انپٹس کو جو ہے نا وہ ٹیک اپ کیا, اور اس کے نتیجے میں جو سافٹ ویئر ڈیزائن بننے جا رہا ہے یو آر پرووائڈنگ دا بلڈنگ بلاک, ریزنس اینڈ آل لاجیکل آرگومنٹس اینڈ سپورٹ ڈیٹا ٹو پریپیئر اے ٹیکنیکل ڈیزائن. تو یہ انالیسس بنیادی طور پہ وہ ڈیٹا جو تیار پہلے اکٹھا کیا جاتا ہے, دا انالیٹیکل ٹیم برج بٹوین دا انجینئرنگ ورک ڈن, ریکوائرمنٹ جس کو ہم کہہ رہے ہیں, اینڈ دا ڈیزائن ٹو بی پریپیئرڈ. اس میں ریکوائرمنٹ انالیسس میں پرابلم ریکگنیشن از ویری امپورٹنٹ. دین وی کم اپ ود ایویلویشن اینڈ سنتھسس. ماڈلنگ کی ہم نے بات کی تھی, وی ٹاک اباؤٹ دا اسپیسیفکیشن اینڈ ریویوز. پرابلم ریکگنیشن کو آپ نے پرائرٹی دینی ہے. یو مسٹ انڈرسٹینڈ what is the real problem of that particular organization or the situation جس کے نتیجے میں یہ ایک سروس یا فیسلٹی کو انکارپوریٹ کر رہے ہیں. بعض دفعہ پرابلم نیگیٹو سینس میں نہیں ہوتا. آرگنائزیشن کا یا کلائنٹ کا پرابلم یہ ہے کہ ان کا جو ایگزسٹنگ سسٹم ہے دے آر جنریٹنگ دا رپورٹس ڈوئنگ ویل بٹ اٹس ناٹ اے کاسٹ افیکٹو, اٹس ناٹ ایفیشینٹ, اور بیک لاگ اکٹھا ہو رہا ہے. تو اب اس میں پرابلم کی نوعیت یہ ہے کہ دے وانٹ اے مور ایفیشینٹ, ریلائبل, کاسٹ افیکٹو سسٹم. اس کو آپ جب ذہن میں رکھیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ان کی سسٹم انجینئرنگ ہے, پروسیس انجینئرنگ ہے, آپ اس پہ اتنا زیادہ کنسنٹریٹ نہیں کریں گے. ریدر یو ول کنسنٹریٹ آن دا تھنگس ہاؤ دوز پروسیس انجینئرنگ تھنگس کین بی امپرووڈ. وہ جو کریٹیکل ایریا آپ اس پہ زیادہ کنسنٹریٹ کریں گے. تو ڈپینڈنگ اپان دا نیچر آف پرابلم آپ کا انالیٹیکل ورک, آپ کا سچویشن آڈٹ, آپ کا پری ریکویزٹ ورک جو ہے وہ ڈپینڈ کرے گا, اور یہی ٹرانسلیٹ ہوگا الٹیمیٹلی اس ڈیزائن کے اندر. تو ریکوائرمنٹ انالیسس کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں یو شوڈ انشور دیٹ دا اینالسٹ مسٹ ڈیفائن آل ایکسٹریملی آبزرویبل ڈیٹا آبجیکٹس. جتنے بھی اس آرگنائزیشن سے ریلیٹڈ آبجیکٹس ہیں وچ نیڈس ٹو بی چیکڈ اینڈ الٹیمیٹلی اس کا بعد میں سولوشن آئے گا, وہ چیک تمام جو ہے نا وہ کور کریں, بوتھ انٹرنل اینڈ ایکسٹرنل. ایویلویٹ دا فلو اینڈ کنٹینٹ آف انفارمیشن. آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ یہ انفارمیشن کہاں سے جنریٹ ہو رہی ہے اور کہاں جا رہی ہے. ہو آر دا کریٹر آف دا انفارمیشن, ہو آر دا یوزر آف دا انفارمیشن, اور ان کا سسٹم اور میکانزم کیا ہے. دیٹ ول ہیلپ یو ٹو بیٹر انڈرسٹینڈ کہ را ڈیٹا سے ویلیوبل انفارمیشن میں جو چیز کنورٹ ہو رہی ہے اس کا پروسیس کیا ہے, what kind of people are involved, and what is the system of communicating that information. Define and elaborate all software functions. As a professional, یہ ایک ٹپیکل اسائنمنٹ ہوتی ہے کسی بھی سافٹ ویئر ڈیولپر کے لیے کہ جب آبجیکٹ آپ نے ڈیفائن کر لیا, سسٹم آف کمیونیکیشن انفارمیشن آپ کے پاس آ گئی, تو اس کے جتنے بھی پاسبل فنکشنز ہیں those must be defined. Understand software behavior in the context of events that affect the system. جس کو آپ انڈرسٹینڈ کریں گے. Then establish system interfaces, characteristics and uncover additional design constraints اگر کوئی اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہے. اس میں بنیادی طور پہ جو کوشچن آتا ہے کسٹمر پوائنٹ آف ویو سے یہ ہوتا ہے کہ دے آر unsure of precisely what is required, اور ڈیولپر کا ڈیلیما یہ ہوتا ہے کہ دے آر unsure of functions and performance of a certain approach. کیا اس میں اڈاپٹ کرنا ہے. تو ریکوائرمنٹ انالیسز میں جو ریویورز ہیں ان کے حساب سے جو ہے نا دوز کوشچن شوڈ بی آنسرڈ. جب ہم نے ریویو اور انالیسس کی بات کی تھی, وی ڈیڈ ٹاک اباؤٹ دا فاسٹ فیسیلیٹیٹڈ ایپلیکیشن اسپیسیفکیشن ٹیکنیک. اس کا بیسک کنسیپٹ یہ تھا کہ جب بھی ایک ٹیم کوئی سسٹم ڈیولپ کرنے جاتی ہے اور اس سے ریلیٹڈ انفارمیشن یوزر سے اکٹھا کرنے شروع کر دیتی ہے, تو ایک وہاں پہ باؤنڈری جو ہے نا وہ سامنے آتی ہے, us اینڈ them. یہ ہم ہیں, یہ وہ ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک وہ گروپ ہے جس نے ایک فیسلٹی ڈیمانڈ کی ہے, اس کو یوز کریں گے. ایک وہ گروپ ہے جنہوں نے اس کو
تیار کرنا ہے، ڈیولپ کرنا ہے. یہ الگ الگ اگر فنکشن کریں گے تو پرابلم ہوگا، ان کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوگی. دے ہیو ٹو ایکٹ ٹوگیدر. تو فاسٹ میں بنیادی فلسفہ یہ تھا کہ یوزر اور ڈیولپر کی کمبائنڈ ٹیم جو ہے وہ کلیکٹیولی ڈیٹا انالیسز اور ڈیٹا کلیکشن، ریویو اور انالیسز کا جو نا کام کریں. پھر ایک اور اپروچ ہم نے ڈیفائن کی تھی، کوالٹی فنکشن ڈیولپمنٹ. کوالٹی مینجمنٹ ٹیکنیک ہے دیٹ ٹرانسلیٹ نیڈز آف کسٹمر انٹو ٹیکنیکل ریکوائرمنٹ. تو اس میں ہم نے نارمل ریکوائرمنٹ کی بات کی تھی، ایکسپیکٹڈ ریکوائرمنٹ کی بات کی تھی اور ایکسائٹنگ ریکوائرمنٹ کی بات کی تھی. جب کسٹمر کو، یوزر کو یہ پتہ چلتا ہے کہ نیو فیسلٹی از گوئنگ ٹو بی انٹروڈیوسڈ، نیچرلی کچھ تو وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں جو ان کے ریگولر فنکشن سے ریلیٹڈ فیسلٹیز ہوتی ہیں. دے ایکسپلین دا تھنگس. دین دے آلسو ایکسپیکٹ، چونکہ اب نیا پرانا سسٹم ختم ہو جائے گا، نیا سسٹم آئے گا، تو دے ایکسپیکٹ مچ مور آؤٹ آف دیٹ سسٹم. اور اس کے علاوہ سم ٹائم دے بیکم ایکسائٹیڈ کہ اب بہت سارے فٹیک ورک، بہت سارا ریپیٹ ورک جو ہے وہ ایز اے ریزلٹ آف نیو فیسلٹی دیٹ ول بی اوائڈیڈ. پریکٹیکلی ہوتا یہ کہ دے مائٹ بی آسکڈ ٹو ڈو سم ایڈیشنل تھنگس. تو یہ آپ کو ان کے ساتھ جو ہے شروع میں ڈسکشن پوائنٹ پہ ایکسپلین کر دینا بہت ضروری ہوگا. اوکے، دا نیو فیسلٹی، نیو سسٹم از گوئنگ ٹو پرووائڈ یو اے لاٹ آف گڈ تھنگس، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم نیو کائنڈ آف ریسپانسبلٹیز مائٹ بی آن یور شولڈر. تو یہ یوزر کو جو ہے نا پتہ ہونا چاہیے. اسٹینڈرڈ ڈیزائن اپروچز کی ہم نے بات کی تھی. ایکسیپشن ہینڈلنگ، یو آر ایگزیکیوٹنگ اے پروجیکٹ، ایک سچویشن آ گئی ہے وچ واز ناٹ ایکسپیکٹڈ، یو مسٹ ہیو اے کیپیبلٹی، اسکل اینڈ انف delegation of authority to handle the exceptional situation. Localization، جو کچھ بھی آپ تیار کریں that needs to be customized، اس کی پورٹیبلٹی بہت ضروری ہے. چونکہ in the world of IT and the software applications different systems are being used at different platforms. تو جو بھی پروڈکٹ، سروس یا فیسلٹی آپ ڈیولپ کریں، آن لائن، آف لائن، شیئرڈ in one particular environment or the second particular environment، تو لینکس بیسڈ ہے اور ادروائز ونڈوز کے اوپر ہے، اینڈ دیر آر سو مینی اپلیکیشن ٹولس. پورٹیبلٹی آف یور پروڈکٹ از ویری اسینشیل. ری یوز، جو چیزیں بھی آپ ڈیولپ کریں ان کے جو ماڈیولز ہیں، یونٹس ہیں، اس طریقے سے ڈیفائن کیے جائیں، فنکشن یا روٹینس، کہ دوز کین بی یوزڈ ایز اے میکروز ٹو دا فیوچر پروجیکٹس. ان پٹ آؤٹ شوڈ بی کلیئرلی ڈیفائنڈ. میموری مینجمنٹ از equally important. Memory is a rare commodity in overall software application infrastructures. Performance. Overall, یہ جو facility یا product ہے, it must give you the improved performance and the good performance. ہم نے یہ بھی ڈسکس کیا تھا کہ یہ تمام جو پلس پوائنٹ ہم بات کریں کہ پرفارمنس بھی بہتر ہو اور اوورآل فیسلٹی اور اسٹینڈرڈ بھی امپروو ہو، اور جو بھی پروڈکٹ تیار کی جائے وہ ایز پر اسپیسیفکیشن ہو، یوزر کے ریکوائرمنٹ کے مطابق ہو. دین in order to ensure these things should happen the way you have planned، آپ سافٹ ویئر کنفیگریشن مینجمنٹ پلان جو ہے نا ڈیزائن کرتے ہیں. SCM اور دا سافٹ ویئر کنفیگریشن مینجمنٹ ٹیکس کیئر آف دا چینجز ان اے سافٹ ویئر پروسیس. جو ڈیولپمنٹ ورک بڑھتا ہے، جہاں جہاں چینجز کی ریکوائرمنٹ ہے، if you have a good software configuration management plan it will help you to adapt the changes quickly. Then you also need to ensure that the project stays consistent over time, and you need to do what? Evaluate the proposed changes, track the changes, control the version, check integrity of the source code, documents, plans and design, and ensure the quality. یہ SCM کے جو نا بیسک فیچرز تھے. If you recall، ہم نے یہ بھی ڈسکس کیا تھا کہ جب بھی آپ کوئی سافٹ ویئر پروجیکٹ کو ٹیک اپ کریں گے ایز اے اسائنمنٹ، دیٹ پروجیکٹ از گوئنگ ٹو بی ایگزیکیوٹیڈ ان ڈفرینٹ پروسیس ایریاز. تو ہم نے PM پروسیس گروپس جو ہے نا وہ ڈیفائن کیے تھے. فرسٹ پوائنٹ تھا فیز اسٹارٹ. پروجیکٹ مسٹ بی اسٹارٹیڈ آن اے اسپیسیفک ڈیٹ ود سرٹن کنڈیشنز اینڈ دا پری ریکویزٹس. پھر اس کا فیز فنش فیز تھا. پروجیکٹ شوڈ بی کمپلیٹڈ بائی دیٹ ٹائم. بٹوین دیز ٹو فیزز ہم نے کہا تھا کہ انیشیٹنگ پروسیس جو ہے دیٹ از ون پروسیس گروپ، پلاننگ پروسیس از دا سیکنڈ پروسیس گروپ. اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہا ہے ایک ڈائیگرام، جسٹ کنسنٹریٹ آن دیٹ. Then we had the executing process group, controlling process group and closing process groups. تو آپ انیشیٹنگ اگر دیکھیں تو اس میں جو کرو ہے وہ شروع میں اسٹارٹ ہو کے بڑی جلدی جو ختم ہو رہی ہے. دیٹ از انیشیٹنگ پروسیس. یہ وہ ایکٹیویٹیز ہیں جو کسی بھی پروجیکٹ کو ایکچولی فارملی اسٹارٹ کرنے کے لیے ضروری ہوتی ہیں. اس میں تمام ڈاکومنٹیشن، آتھرائزیشن، اسکیجولنگ، اناؤنسمنٹس اینڈ آل دیز تھنگز آر ریکوائرڈ.
کہ in order to initiate that particular project activity what are required. تو یہ آپ کا initiating process ہوتا ہے. Sometime it happens کہ project in principle approve ہو گیا, اب go ahead signal کا انتظار ہے, and that go ahead signal is not being issued by the authorities or the management for want of XYZ reason. آپ جب ایک پروجیکٹ کو ٹیک اپ کر لیتے ہیں تو آپ کا پہلا اسٹیپ یہ ہوگا گیٹ آل دا نیسیسری ڈیلیگیشن آف اتھارٹیز, ریسورسز, اناؤنسمنٹس, لیگیلٹیز جو انوالو ہیں, سو دیٹ یور پروجیکٹ از کنسیڈرڈ ٹو بی اسٹارٹیڈ آن اے پرٹیکولر ڈیٹ. آپ کو یاد ہے جب آپ نے WBS کے سلسلے میں ڈسکشن کی تھی, ٹائم فریم از ویری کریٹیکل اپارٹ فرام دا لاجیکل گروپنگ آف دا ورک اسائنمنٹس. تو جتنا ڈیلے آپ کریں گے انیشیٹنگ پروسیس کو, دا انٹائر ایکٹیویٹی از گوئنگ ٹو بی ڈیلیڈ بائی دیٹ مارجن. تو انیشیٹنگ پروسیس پہ جو ہے نا پہلا کنسنٹریٹ کرنا. ناٹ اونلی اے ٹائم فیکٹر از انوالو, اٹ از ایکولی امپارٹینٹ کہ جب بھی آپ پروجیکٹ کو ٹیک اپ کریں میک شیور آل دا نیسیسریلی ریکوائرڈ پری ریکویزٹس آر میڈ اویلیبل ٹو یو. اور دیر کوڈ بی اے سچویشن آپ کو ایک پرٹیکولر ریسورس اس وقت تو نہیں چاہیے, بٹ ایٹ دا انیشیٹنگ پروسیس اسٹیج یو مسٹ بی نوئنگ کہ وہ کریٹیکلی امپارٹینٹ جو ان پٹ فیکٹرز ہیں, ریسورس ہیں, ان کو ارینج کرنے کے لیے ٹائم فریم کیا ہے, ایفرٹس کیا ریکوائرڈ ہیں, اینڈ واٹ از دا سچویشن. آل دیز تھنگز آر میڈ اویلیبل وین دیز آر ریکوائرڈ. آپ پلان کرتے ہیں پھر ڈپینڈنگ اپان دا پروجیکٹ ریکوائرمنٹ آل دا ریسورسز, مین پاورز, فیسلٹیز, ہم نے کافی تفصیل سے ڈسکس کیا تھا. دین یو اسٹارٹ پلاننگ دیٹ. اگر آپ کنسنٹریٹ کریں اسکرین پہ تو پلاننگ پروسیس کا جو کرو ہے دیٹ از ناٹ اسٹارٹنگ فرام دا انیشیٹنگ پروسیس کرو, اس کے تھوڑی دیر کے بعد آ رہی ہے. تو انیشیٹنگ پروسیس از اے کائنڈ آف کک آف. اف یو آر ڈرائیونگ اے کار, یو آر جسٹ اگنیشنگ دا کی اور کار اسٹارٹ ہوگی, دین یو کیپ آن موونگ. آپ نے کس ڈائریکشن میں جانا ہے, تو یہ اس کے بعد باقی چیزیں آپ نے کون سا فاصلہ طے کرنا ہے, آل ڈیٹیلز آر ورکڈ آؤٹ لیٹر آن. یہ ہے اب آپ کا پلاننگ پروسیس which starts from soon after the initiating process is initiated and it runs throughout the program. آپ دیکھیں آخر تک فیز فنش جو ہے وہاں تک آپ کا پلاننگ پروسیس جو ہے وہ پریویل کرتا ہے, وہاں تک جائے گا. اور آف کورس وین یو پلان دا تھنگس یو مسٹ پلان ان سچ اے وے کہ اینڈ پروڈکٹ ایون دا کلوز آؤٹ اس وقت تک آپ کے پلاننگ میں اس ڈاکومنٹ میں ڈیٹیل ہونی چاہیے. دین ایگزیکیوٹنگ پروسیس. اف یو سی جو ہی آپ نے پلان کیا تھا اور پلان کے ساتھ ہی یو ہیو اسٹارٹڈ دا ایگزیکیوشن. وداؤٹ پلاننگ یو کین ناٹ اسٹارٹ دا ایگزیکیوشن. تو پلاننگ اور ایگزیکیوشن کی کروز جو ہیں دے آر اسٹارٹنگ فرام دا سیم اوریجن. کنٹرولنگ پروسیس ان تمام چیزوں کو, چاہے وہ انیشیٹنگ ہے, پلاننگ ہے, ایگزیکیوٹنگ ہے یا کلوزنگ ہے, دیر شوڈ بی سم میکینزم جس میں یہ بھی شامل ہے کہ انیشیٹنگ پروسیس جو ہے نا کب شروع ہو رہا ہے. تو آپ دیکھیں جو کنٹرولنگ پروسیس کی کرو ہے دیٹ اسٹارٹیڈ much earlier than the planning process and the executing process. And controlling process بھی planning کی طرح it runs till the project phase finish جو ہے نا وہ finishing phase جو ہے نا وہ آ جاتا ہے. Closing process similar to the initiating process, جب ایک stage آتی ہے where you feel the majority of the work is done, all the tests have been performed or going to be performed, اب آپ client کے ساتھ relevant stakeholder کے ساتھ now you start working on how to deliver the product, what kind of training to be conducted, اور project close out کی جو بھی requirements ہیں وہ دیکھیں گے. تو closing process جو ہے نا then you start towards the end of the project. ان processes کا جو ہے نا آپس میں لنک بھی ہے. The process groups are linked by the results they produce. The result or outcome of one often becomes an input to the another. اس کے ساتھ ان کے لنکیجز ہے. تو انیشیٹنگ پروسیس پلاننگ پروسیس کو لنک کر رہا ہے, پلاننگ ایگزیکیوٹنگ کو, ایگزیکیوٹنگ اور کنٹرولنگ آپس میں ٹو وے ڈائریکشنز ہیں, اینڈ الٹیمیٹلی ایوری تھنگ از بینگ کلوزڈ ڈاؤن. یہ اس کے ایک لنکنگ کے جو ہے نا پیرامیٹرس تھے. یو ہیو ٹو بی اسمارٹ انف ٹو ڈیفائن دیز لنکیجز. پھر ہم نے پلاننگ کی بات کی تھی. اس سیشن میں جسٹ آئی وانٹ ٹو ریکال کہ پلاننگ کی جو کی ٹاسک ہیں اس میں سیٹ گولز اینڈ اسکوپ, select life cycle, organization team form, start team selections, determine the risks, create WBS, identify tasks, estimate size, estimate effort, identify task dependencies, assign the resources, schedule the work. یہ کی ایریاز ہیں جو کسی بھی پلاننگ پروسیس کا حصہ ہوتا ہے. Why it's a deliverable, what is the scope of work or the requirement, how
یہ اس کا تعلق ڈیزائن اور اسپیسیفکیشن کے ساتھ اور لائف سائیکل کے ساتھ ہے. ڈو کا مطلب ہے یو ہیو ٹو ایگزیکیوٹ اینڈ کنٹرول دا تھنگس. ڈن کا مطلب یہ ہوگا دا پروجیکٹ کلوزنگ اینڈ کمپلیشن رپورٹ ہیز بین کمپلیٹڈ. یہ اسکرین پہ اس کی السٹریشن آپ نے دیکھی. پلاننگ کا جو ایک میجر آؤٹ کم ہوتا ہے دیٹ از کالڈ دا سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ پلان. یہ سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ پلان از اے کائنڈ آف کنٹرول ڈاکومنٹ اینڈ دا افیکٹو ٹول ود یو کہ اس کنٹرول ڈاکومنٹ پلان میں وہ تمام ایکٹیویٹیز انسٹرکشن ڈیٹیلز اویلیبل ہونی چاہیے جو آپ کسی بھی سافٹ ویئر پروجیکٹ کو ایگزیکیوٹ کرتے ہوئے آپ کو ریکوائر کریں گے اور ان کو آپ نے مینیج کرنا ہے. تو اسی کے ساتھ وی ڈیڈ ٹاک اباؤٹ آرگنائزیشن جس میں بنیادی طور پہ 4 فیکٹر ہیں. ہیرارکیکل اسٹرکچر از بیسڈ آن دا 4 کارنر اسٹون آف مینجمنٹ جس میں ڈیلیگیشن آف دا اتھارٹی، ڈیلیگیشن ہے، اتھارٹی اٹ سیلف ہے، رسپانسبلٹی اینڈ سپرویژن ہے. تو آپ کسی بھی آرگنائزیشن میں کام کریں آپ کو ان 4 فیکٹرز کو جو ہے نا ذہن میں رکھنا ہوگا اور اس کے مطابق آپ کو یہ ڈیفائن کرنا ہے اپنا رول، آپ کی اپنی اتھارٹیز اور سپرویژن اور دوسرے فنکشن جو اس سے ریلیٹڈ ہیں وہ آپ ڈیفائن کریں گے. اینڈ ایٹ لیسٹ یو مسٹ انڈرسٹینڈ کہ اس آرگنائزیشن میں سسٹم کیسے آپریٹ کر رہا ہے. پھر ہم نے اسکیجولنگ انجن کی بات کی تھی جس میں وی ٹاکڈ اباؤٹ پیمویرا ہے، ٹربو پاسکل ہے، نکو اینڈ اوپن پلان، مائکروسافٹ پروجیکٹ، آٹو پلان، پروجیکٹ اسکیجولر اور ٹائم لائن. یہ وہ پروجیکٹس یہ ٹولس تھے آپ کے لیے. یو کین سلیکٹ اینی ون آف دیز ٹولس ٹو ڈیفائن دا اسکیجولنگ انجنس. اسکیجول اور اس کے ساتھ ہی ہم نے یہ بات کی تھی ایسٹیمیشنس کی کہ جب آپ WBS کوئی ڈیفائن کریں گے تو یو ہیو ٹو ایسٹیمیٹ دا تھنگس. اس میں کنسیپٹ بنیادی طور پہ یہ تھا کہ ڈفرینٹ ویریبل انوالو ہوتے ہیں کسی بھی سافٹ ویئر پروجیکٹ کو کمپلیٹ کرنے کے لیے. ہیومن فیکٹر ہے، ٹیکنیکل فیکٹر ہے، انوائرمنٹل فیکٹر اور پولیٹیکل فیکٹر ہے. یو مسٹ ایسٹیمیٹ ود ریفرنس ٹو دیز تھنگس. اور یہ آپ کو کاسٹ، ایفرٹ، رسک اور ریسورس جو کروشل ہیں ان تمام چیزوں کو ایسٹیمیشن نیٹ کے اندر لے کے آنا ہے. اس کے لیے آپ WBS ٹیکنیک جو ہے یوز کرتے ہیں. اور میجرنگ ایفرٹ ٹو دا پروجیکٹ میں آپ SLOC ٹیکنیک، فنکشنل پوائنٹ ٹیکنیک، کوکومو ٹیکنیک کی ہم نے بات کی تھی، ڈیلفی ٹیکنیک کی بات کی تھی. سو ڈیپینڈنگ اپان دا پروجیکٹ کمپلیکسٹی ریکوائرمنٹ آپ کوئی بھی ٹول جو ہے نا سلیکٹ کریں. دا باٹم لائن از یور ٹیم شوڈ پریپیئر اے ویری گڈ ایسٹیمیٹس. تو جتنے اچھے ایسٹیمیٹس ہوں گے اتنے ہی بہتر طریقے سے کسی بھی پروجیکٹ کو ٹائملی، ایفیشینٹلی، کاسٹ افیکٹولی کنٹرول اور مینیج کرنا آسان ہوگا. تو آج کے سیشن میں ہم نے جو کی ٹاپکس تھے سافٹ ویئر پروجیکٹ مینجمنٹ سے ریلیٹڈ جن کا تعلق پروسیس، پلاننگ، آرگنائزیشن اور اسٹیمیشن کے ساتھ تھا وہ ہم نے بریفلی ریویو کیا ہے. نیکسٹ سیشن میں ہم بات کریں گے ورک بریک ڈاؤن اسٹرکچر، اسکیجولنگ، رسک چینج مینجمنٹ، کوالٹی کی، اپلیکیشن ٹول اور کمیشننگ کی. اس کے ساتھ ہی نیکسٹ سیشن تک کے لیے اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.